ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور خبر دیں گے وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں اہم ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی موجود تھے۔ اوول آفس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر ٹرمپ کی ملاقات 1 گھنٹہ 20 منٹ جاری رہی۔ امریکی صدر سے ملاقات کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف واشنگٹن سے نیو یارک پہنچ گئے، جہاں وہ آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم اپنے خطاب میں مسئلہ کشمیر اور فلسطین، پاک بھارت کشیدگی سمیت اہم ایشوز اجاگر کریں گے۔ مشرق وسطی میں قیام امن سے متعلق بھی امور اجاگر کیے جانے کا امکان ہے۔ ملاقات سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو عظیم رہنما اور شاندار شخصیت قرار دیا۔ امریکی صدر سے ملاقات کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف پاکستانی وفد کے ہمراہ واشنگٹن کے اینڈریوز ایئر بیس پہنچے تو ان کا ریڈ کارپٹ پر امریکی ایئر فورس کے اعلیٰ عہدیدار نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم کا موٹرکیڈ امریکی سیکیورٹی کے حصار میں ایئر بیس سے روانہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ہمراہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی اور تنازعات کے خاتمے کے لیے مخلصانہ کوششوں پر ٹرمپ کو امن کا داعی قرار دیا۔ وزیر اعظم دفتر سے جاری اعلامیے کے مطابق وائٹ ہاؤس میں یہ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ وزیر اعظم نے پاکستان بھارت کے درمیان جنگ بندی میں صدر ٹرمپ کی دلیرانہ، جرأت مندانہ اور فیصلہ کن قیادت کو سراہا، جس سے جنوبی ایشیا میں ایک بڑے سانحے سے بچاؤ ممکن ہوا۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے صدر ٹرمپ کی کوششوں کو سراہا، خصوصاً ان کی وہ پہل جس کے تحت انہوں نے رواں ہفتے نیو یارک میں مسلم دنیا کے اہم رہنماؤں کو مدعو کیا تاکہ غزہ اور مغربی کنارے میں امن کی بحالی کے لیے تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ وزیر اعظم نے امریکہ پاکستان کے درمیان رواں سال طے پانے والے ٹیرف معاہدے پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ صدر ٹرمپ کی قیادت میں پاک امریکہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے جو دونوں ممالک کے لیے سود مند ہوں گے۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم نے امریکی کمپنیوں کو پاکستان کی زراعت، IT، معدنیات، توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے علاقائی سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون پر بات چیت کی۔ وزیر اعظم نے انسداد دہشت گردی میں پاکستان کے کردار کی امریکی صدر کی طرف سے کی گئی عوامی توثیق پر ان کا شکریہ ادا کیا اور سیکیورٹی انٹیلیجنس کے شعبے میں مزید تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کو پاکستان کے سرکاری دورے کی دعوت بھی دی۔ دوسری جانب وزیر دفاع خارجہ آصف نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات پر بیان جاری کیا ہے۔ وزیر دفاع خارجہ آصف نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ بھارت پر فتح، سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ اور پاک امریکہ تعلقات میں بے مثال پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ 2025 کامیابیوں سے بھرپور سال ہے اور ہائبرڈ نظام کی پارٹنرشپ کی کامیابیوں کا تسلسل جاری ہے۔ یاد رہے کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں اہم ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی موجود تھے۔ IMF نے گزشتہ مالی سال 12,970 ارب روپے کا ٹیکس ہدف پورا نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار کیا۔ ذرائع FBR کے مطابق پاکستان اور IMF کے درمیان دوسرے اقتصادی جائزہ مذاکرات سے قبل معاشی ٹیم نے ٹیکس محاصل اور مالی کارکردگی کا ڈیٹا IMF سے شیئر کر دیا۔ اس حوالے سے FBR ذرائع کا کہنا ہے کہ مہنگائی میں نمایاں کمی، سست معاشی سرگرمیاں اور عدالتی مقدمات ہدف پورا نہ ہونے کی وجہ ہے۔ FBR حکام نے بریفنگ میں بتایا کہ 12.9 خرب ہدف کے مقابلے میں 11.74 خرب روپے اکٹھے کیے۔ 250 ارب سے زائد کے ٹیکس کیسز التوا کا شکار رہے۔ ٹیکس مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر سے 3.1 ٹریلین کی سہ ماہی ہدف بھی خطرے میں ہے، جبکہ ٹیکس ٹو GDP شرح 10.5% کا ہدف نہ مل سکا۔ ذرائع کے مطابق حکام نے کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال اسٹیٹ بینک کے منافع اور پیٹرولیم لیوی کے باعث نان ٹیکس ریونیو میں نمایاں اضافہ رہا۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی سست روی سے نئے ٹیکس اقدامات سے کم ریونیو جمع ہوا، جبکہ رواں مالی سال اب تک ہدف سے کم ٹیکس وصولی کی بڑی وجہ سیلاب ہے۔ پنجاب کے پبلک اور پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کے لیے ایڈمیشن پالیسی کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ایڈمیشن پالیسی کے تحت سرکاری میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے MD کیٹ ٹیسٹ پاس کرنا ضروری قرار دے دیا گیا، جبکہ اوورسیز پاکستانیوں کے بچوں کے لیے MD کیٹ میں $10,000 فیس مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا، جس میں محکمہ صحت سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے۔ پرائیویٹ میڈیکل کالج لسٹ میں نام آنے پر امیدوار کو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس
سائنسز میں 1/3 فیس جمع ہوگی، جبکہ پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کی حتمی میرٹ لسٹ آنے کے بعد UHS متعلقہ کالج کو جمع شدہ 1/3 فیس ٹرانسفر کر دے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ساہیوال میں پہلی کامیاب انجیو پلاسٹی پر اظہار مسرت کیا اور کارڈیک مرکز میں سرجری کے آغاز کو خوش آئند قرار دیا۔ مریم نواز نے میو اسپتال کو اوبلیشن سینٹر میں مریضوں کے علاج کے لیے فل پروف اور شفاف طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کینسر کے مریضوں کو ہر صورت ریلیف دینے کی ہدایت کر دی۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کے ہر اسپتال میں غریب مریض کو روپیہ خرچ کے بغیر علاج کی سہولت ملنی چاہیے۔ چاہتی ہوں کہ کینسر کے ہر مریض کا علاج ممکن بنایا جائے۔ خبر دیں گے DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پنجاب یونیورسٹی لاہور کا دورہ کیا، جہاں طلباء و انتظامیہ نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ DGISPR نے طلباء کے ساتھ خصوصی نشست میں سوالات کے جواب دیے اور انہیں مادر وطن کے دفاع میں پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عزم کرنے کی ترغیب دی۔ اس موقع پر DGISPR نے وائس چانسلر اور فیکلٹی ممبران سے بھی ملاقات کی۔ طلباء اور فیکلٹی ممبران نے بھارت کو شکست دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا اور وطن عزیز کے دفاع میں پاک فوج کے ساتھ ہمہ وقت کھڑے رہنے کا عزم ظاہر کیا۔ شرکاء نے DGISPR کی جوانوں کو حوصلہ افزا اور خوش آئندہ قرار دیا۔ وفاقی وزیر امیر مقام اور طارق فضل چودھری نے مظفر آباد میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کے دوران تمام مطالبات تسلیم کر لیے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے 29 ستمبر کو احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے، جس کے پیش نظر وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی وزیر برائے امور کشمیر گلگت بلتستان امیر مقام اور وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کو مظفر آباد جانے کی ہدایت کی تھی۔ اس حوالے سے وفاقی وزیر امیر مقام کا کہنا ہے کہ آئینی دائرے میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات مان لیے ہیں۔ کشمیر میں بجلی 3 روپے فی یونٹ اور آٹا بھی کم قیمت پر فراہم کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مہاجرین کی نشستیں ختم کرنے کا غیر آئینی مطالبہ کیا۔ مہاجرین کی نشستیں ختم کرنا مقبوضہ کشمیر کے عوام سے بے وفائی ہوگی۔ وفاقی وزیر کے مطابق مذاکرات کے دوران جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بتایا گیا کہ یہ آئینی اور قانونی معاملہ ہے، آپ عوام کا مینڈیٹ لے کر الیکشن جیتیں، اسمبلی میں آئیں، پھر ترامیم کرائیں۔ خبر دیں گے دریائے چناب اور ستلج کے سیلاب سے متاثرہ جلال پور پیروالا شہر سمیت درجنوں بستیوں میں پانی اب بھی موجود ہے۔ نوراجہ بھٹا کے مقام پر شگاف بند کرنے کا کام جاری ہے۔ موٹر وے پولیس کے مطابق سیلاب سے متاثرہ M5 موٹر وے 13ویں روز بھی ملتان سے جھانگڑا انٹرچینج تک بند ہے۔ بحالی کے لیے پانی اترنے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ پاک پتن میں دریائے ستلج سے زمینی کٹاؤ کا عمل جاری ہے۔ گاؤں سوڈا مکمل دریا برد ہو گیا۔ چک باخر کے 50 گھر بھی کٹاؤ کی زد میں آ گئے ہیں۔ دوسری جانب دریائے سندھ میں کوٹری بیراج پر درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ ٹھٹا سجاول پل پر پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں کچے کے 10 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے۔ پانی کی سطح میں اضافے کے باعث کئی ایکڑ پر کھڑی فصلیں بھی زیر آب آ گئیں، جس کے بعد مکینوں نے حفاظتی بند پر پناہ لے لی ہے۔ مٹیاری میں کچے کے علاقے بھی متاثر ہو گئے۔ مکین اپنی مدد آپ کے تحت کشتیوں کے ذریعے نقل مکانی کر رہے ہیں۔ FIA میں کرپشن اور ناقص تفتیش میں ملوث 5 افسران کو محکمانہ سزائیں سنا دی گئیں۔ 4 افسران کو نوکریوں سے برطرف، جبکہ خاتون آفیسر کے عہدے کی تنزلی کر کے انسپیکٹر سے سب انسپیکٹر کر دیا۔ DG FIA رفعت مختار راجہ کی زیر صدارت اردلی روم کا انعقاد کیا گیا، جس میں اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کی گئی۔ محکمانہ کارروائی کے تحت 5 افسران کو سزا سنائی۔ 2 انسپیکٹر 2 سب انسپیکٹر کرپشن اور ناقص تفتیش پر نوکری سے برخاست کیے گئے، جبکہ خاتون انسپیکٹر کو ناقص تفتیش پر تنزلی دی۔ سزا پانے والے اہلکار اسلام آباد، کراچی، لاہور زون میں تعینات ہے۔ DG FIA رفعت مختار راجہ کا کہنا ہے کہ FIA میں کرپشن، غفلت، ناقص تفتیش کرنے والوں کی کوئی جگہ نہیں۔ ادارے کو کالی بھیڑوں سے پاک کرنے کے لیے سخت احتسابی عمل جاری ہے۔ DG کا کہنا تھا کہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت مقدمات کیے جا رہے ہیں۔ احتسابی عمل سے ہی انسانی اسمگلنگ اور کرپشن کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ خبر دیں گے سندھ ہائی کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری سے متعلق 7 درخواستیں عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کر دی ہیں۔ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس کے آغا نے تحریری فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار وکلا نے دلائل دینے سے انکار کیا اور کمرہ عدالت چھوڑ دیا، جس سے ان کا رویہ عدم دلچسپی ظاہر کرتا ہے۔ عدالت نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی درخواست بھی عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کر دی۔ جسٹس کے آغا نے مشاہدہ کیا کہ وکلا نے دوران سماعت عدالتی وقار مجروح کیا اور نعرے بازی کی، تاہم عدالت نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے وکلا کے خلاف کوئی نوٹس جاری نہیں کیا۔ عدالت نے واضح کیا کہ عدالتی کارروائی وکلا کی خواہش کے تابع نہیں۔ کارروائی کس طرح چلانی ہے یہ عدالت کا اختیار ہے، اور رجسٹرار کو ہدایت دی گئی کہ سماعت کے دوران اندر اور باہر کی CCTV اور آڈیو ریکارڈنگ فوری محفوظ کی جائے۔
न्यू कराची सेक्टर 11E में कंट्री टावर के करीब पुलिस कांस्टेबल ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में 2 डकैत हलाक जबकि एक जख्मी हालत में फरार होने में कामयाब। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाला कांस्टेबल सिक्योरिटी 1 में तैनात है, जिसने मुश्तबा अफराद की वारदात करते देखा और कांस्टेबल की फायरिंग से एक डकैत मौके पर मारा गया, जिसकी शनाख्त यासीन बंगानी के नाम से हुई। हलाक मुलजिम के कब्जे से असलहा बरामद। वाक़े के वक्त डकैत 3 की तादाद में थे, जिनमें से 2 को गोलियां लगीं। एक जख्मी डकैत को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो दौरान इलाज दम तोड़ गया। तीसरा साथी जख्मी हालत में फरार होने में कामयाब, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने जाए वक़ूअ से शवाहिद इकट्ठे करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि हलाक मुलजिमान के माजी के रिकॉर्ड की छानबीन भी शुरू की जा रही है। अहम खबर देंगे। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, सवात, लोअर दीर और चित्राल में 5.5 शिद्दत का खौफनाक जल्जला रिकॉर्ड किया गया। जल्जले की गहराई 195 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जला पैमा मरकज का कहना है कि जल्जले का मरकज अफगानिस्तान में हिंदू का रीजन था। जल्जले के बाद अवाम में खौफ व हिरास फैल गया। लोग कलमा तय्यबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए, ताहम किसी जानी और माली नुकसान की तलब मौसूल नहीं हुई। कराची पुलिस की कार्रवाई, स्ट्रीट क्रिमिनल समेत 5 मुलजिमान गिरफ्तार। कैदाबाद में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। कोरंगी क्रॉसिंग के करीब प्लॉट से बच्चे की 10 रोज पुरानी लाश बरामद। मलीर कैंट पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया। देखते हैं जुनैद फिरोज की रिपोर्ट। जौहराबाद पुलिस की खुफिया इत्तला पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ दस्तगी रोड के करीब कार्रवाई, 3 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक शाइन फोर्स के जवान मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए अलखवान पार्क पहुंचे तो मुलजिमान पुलिस को देखकर फरार हो गए। पुलिस ने ताक्कुब के बाद तीनों मुलजिमान मोहम्मद सरफराज, अलमीन और शानी को गिरफ्तार कर दिया। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद हुई। ईदगाह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी की मोटरसाइकिल का सामान खरीदने और बेचने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान अफजाल नूरानी और मोहसिन अली के कब्जे से चोरी शुदा मोटरसाइकिल के मुख्तलिफ पार्ट्स बरामद हुए। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग के करीब खाली प्लाट से 10 दिन पुरानी बच्चे की लाश बरामद हुई। इलाका मकीनन और ताफुन उठने पर पुलिस और रेस्क्यू हुकाम को इत्तला दी। बच्चे की लाश नाकाबिल शनाख्त है, जिसकी शनाख्त का अमल जारी है। पुलिस ने वाकये की तहकीकात का आगाज कर दिया। कायदाबाद में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया डकैती के दौरान मज़ाहमत पर पेश आया। मुलजिमान शहरियों से मोबाइल फोन और नकदी छीनकर फरार हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रात के जिला मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने जराम पेशा अनासर की मौजूदगी की इत्तला पर सर्च ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान बायोमेट्रिक तलाश डिवाइस की मदद से मुश्तबा अशखास की वेरिफिकेशन भी की गई। पुलिस ने मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया। जुनैद फिरोज, NTN न्यूज़, कराची। अपडेट करेंगे। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हमें पता था, हमारे मैंडेट पर शब खून मारने की तैयारी कर ली गई है। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि शब खून मारे के इरादों को देखते हमने बल्दियाती इलेक्शन का बायकॉट किया। जमात इस्लामी और PP का असल चेहरा सामने आ गया। PP उस करप्ट निज़ाम में जमात इस्लामी के साथ पार्टनर है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि जमात इस्लामी ने कब्जा मेयर को लाने में अपना किरदार अदा किया। वो मैंडेट पर शब खून मारने में बराबर की शरीक है। शहर के वारिसों का कब्जों के साथ मुकाबला था। वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि तमाम हक परस्तों को कामयाबी मुबारक हो। आप सब तैयार रहें, आने वाले वक्तों में मजीद कामयाबियां मिलेंगी। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने डाटा लीक से मुतालिक तहकीकात मुकम्मल कर ली, जिसमें ये बात सामने आई है कि टेलीकॉम कंपनी से सार्फिन का डाटा लीक नहीं हुआ। PTA ज़राए के मुताबिक इंटरनेट पर मौजूद शहरियों का डाटा पुराना है। टेलीकॉम कंपनी ने सार्फिन का डाटा लीक नहीं किया है। PTA की तहकीकात के मुताबिक शहरियों के CDR, ट्रैवल हिस्ट्री, फैमिली ट्री का डाटा एक जगह पर मौजूद नहीं। रजिस्ट्रेशन का डाटा टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास नहीं है। PTA के मुताबिक मुख्तलिफ ज़राए से हासिल करने के बाद डाटा मुमकिन तौर पर डार्क वेब पर डाला गया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांग में अमन कमेटी के सदर को कत्ल कर दिया गया है। फायरिंग का वाकया टांग में कोट खदा के इलाके में पेश आया, जहां रात गए मुसल्लह अफराद ने अमन कमेटी के सदर के घर पर फायरिंग कर दी। DPO शबीर हुसैन शाह ने बताया कि फायरिंग के नतीजे में अमन कमेटी के सदर सलाउद्दीन जां बहाक और उनके भाई जख्मी हुए हैं। DPO का कहना है कि सलाउद्दीन की लाश और जख्मी को हेडक्वार्टर अस्पताल टांग मुंतकिल कर दिया गया है। DPO के मुताबिक वाकये के बाद पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई है और मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस तीसरे रोज भी मअतल। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस
اسپینس کے قریب متاثرہ ٹریک بحال نہ ہونے اس کے سبب معطل کی گئی. حکام کا کہنا ہے کہ ریلوے ٹریک پر دھماکے کے باعث الٹنے والی بوگیوں کو ہٹا لیا گیا ہے. متاثرہ ریلوے ٹریک اور پل کی مرمت کا کام جاری ہے. واضح رہے کہ چند روز قبل اسپیزن کے علاقے میں ریلوے ٹریک پر دھماکے سے 6 بوگیاں پٹری سے اتر گئی تھیں اور ایک بوگی الٹ گئی تھی. متاثرہ ٹریک سے تاحال بوگیاں نہیں ہٹائی جا سکیں. حادثے میں 12 مسافر معمولی زخمی ہوئے تھے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز.